بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ یہ ایک تسبیح پڑھ لو۔ یہ تسبیح قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں اور اللہ کو راضی کرتی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ پیارے ناظرین، ایک ایسی تسبیح جو قبر کی ہولناکیوں کو روک دیتی ہے۔ یہ تسبیح جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ جس کے نصیب میں آ جائے اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے کہ اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کی قبروں میں روشنی اور مغفرت کا سبب بنتی ہے۔ اگر اولاد کسی مصیبت کے دہانے پر ہو تو اس تسبیح کی برکت سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی تسبیح اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے جو مرنے کے بعد قبر میں انسان کا محافظ بن جاتی ہے۔ جب فرشتے سوالات کرتے ہیں تو یہ تسبیح آسانی پیدا فرما دیتی ہے۔ جب انسان پل صراط سے گزرنے لگتا ہے تو یہی تسبیح اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز بنا دیتی ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے، اور جب جہنم سامنے آتی ہے تو یہی تسبیح دیوار بن جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ تسبیح عام تسبیح نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جو اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو کہ ہر سخت مرحلے پر سے انہیں آسانی ہو جائے۔ اور وہ پیاری تسبیح کون سی ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لے کر آئے ہیں جو آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی ساری مصیبتوں سے بچا لے گی، اور دنیا میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، قیامت کے دن جب ہر انسان نفس نفسی کی صدا لگا رہا ہوگا، انسان اپنے سگے بھائی کو دیکھے گا مگر پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ماں جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے راتیں جاگا کرتی تھی، اس دن اپنے بچے سے بھاگے گی، اور باپ جو اپنی اولاد کے لیے رزق کما کما کر خود بھوکا رہتا تھا، اس دن اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں، اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور بچوں سے، ہر شخص کو اس دن اپنی ہی فکر ہوگی۔ قیامت کے دن صرف روشنی اور فرشتوں کا دن ہوگا۔ وہ دن ہولناکیوں سے بھرپور دن ہوگا۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سورج سروں پر لٹکا ہوگا، زمین تپش سے پگھل رہی ہوگی، اور لوگ پسینے میں اس حد تک ڈوبے ہوں گے کہ کچھ کے کانوں تک، اور کچھ کے ناک تک، اور کچھ کے سروں تک پسینہ ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ پیارے ناظرین، اس دن کا تصور کرتے ہی دل کانپنے لگتا ہے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے وہ اعمال بھی ملتے ہیں جو انسان کو اس دن کے عذاب اور قبر کی سختی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عمل وہ بھی ہے جس کا ذکر ہم آج کی اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟
جو قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہماری جان بھی قربان، ضرور بتائیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں وہ عمل بتا دیجئے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے کامیاب ہو سکیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل ذکر اللہ ہے، وہ ذکر ہے جس کے لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہی ذکر دنیا میں انسان کے سینے کو نورانی بنا دیتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب مشقت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کوئی نوکر یا خادم نہیں دیا، بلکہ فرمایا، سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ پیارے ناظرین، ذکر اذکار صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ کا نام ہے۔ جو لوگ دنیا میں صبح و شام کے اذکار کے پابند ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر نور آ جاتا ہے، ان کی زندگی میں سکون اتر آتا ہے اور ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہونے لگتا ہے۔ یہی ذکر موت کے بعد قبر میں انسان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت برآ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کی جوتیوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو اس وقت اگر وہ مومن ہو تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف اور دیگر اعمال پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے سوال کرنے آتے ہیں تو ہر طرف سے یہ اعمال اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جس شخص کے پاس دنیا میں اعمال کی طاقت ہوگی وہ قیامت کے دن پرسکون ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جنت اور دوزخ کا ذکر سن کر آپ اتنا کیوں روتے ہیں تو آپ نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا وہ آگے بھی بچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اذکار اور تسبیحات کا تحفہ میرے پاس ہے، اس سے لے لو۔ پیارے ناظرین، انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نہ کوئی مال جاتا ہے، نہ جائیداد جاتی ہے، نہ عہدہ جاتا ہے، نہ شہرت۔ قبر میں صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں اور یہی اعمال اس کے لیے روشنی کا حفاظت اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہوں تو قبر باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اگر اعمال گناہوں سے بھرے ہوں تو قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ پس جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ قبر کی پہلی رات وہ مقام ہے جہاں سے انسان کے دائمی ٹھکانے کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ اگر بندہ نیک ہو
تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے، روشنی سے بھر جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت شکر والا نیک عمل آ کر اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور اگر بندہ بد عمال ہو تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بدترین شکل والا گناہوں کا بوجھ اس کا عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم تسبیح کرتے ہیں، اللہ کا ذکر جب ہم کرتے ہیں، تو یہی تسبیح، یہی ذکر قبر کے اندر روشنی بن کر ہمارے ساتھ اترتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اگر وہ ذکر الہی کا عادی ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے، مرحبا اے پاکیزہ روح، تیرے لیے میری گہرائی خوشبو سے بھری ہو جائے گی، تیرے لیے کشادہ ہو جاؤں گی، تیرے لیے نور بچھا دیا جائے گا۔ اور اگر وہ گناہوں کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے، میرے لیے ناپاک ہے، تیرے لیے تاریکی ہوگی، تیرے لیے عذاب ہوگا۔ اسی طرح پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں قبر تک ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 باقی رہتی ہے، مال، اہل و عیال اور اعمال۔ قبر تک ساتھ جاتے ہیں، اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں، اور اعمال وہی رہ جاتے ہیں۔ جو انسان کے ساتھ قبر میں رہتے ہیں، اور ان اعمال میں سب سے زیادہ وزنی اور مضبوط عمل ذکر الہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح نہ صرف انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، بلکہ اس کی قبر کو ٹھنڈک اور سکون کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی سختی سے وہی شخص بچتا ہے جو دنیا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور پیارے ناظرین، اس تسبیح کی اثرات انسان کی اولاد پر بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کی دعاؤں اور اعمال کے صدقے اولاد کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے ایک دیوار کو بغیر اجرت کے اس لیے درست کیا کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ نے ان بچوں کے مال کی حفاظت ایک نیک باپ کے صدقے فرمائی۔ یہی برکت اس تسبیح کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے تو اس کی اولاد کے لیے آسمانوں سے حفاظت نازل ہوتی ہے، انہیں مصیبتوں سے بچا لیا جاتا ہے، ان کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، ان کے دلوں میں سکون کو ڈال دیا جاتا ہے اور ان کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے کے درجے جنت میں بلند ہوتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے، یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو فرمایا جاتا ہے، تیری اولاد کے لیے، تیرے لیے کہے گئے استغفار کی وجہ سے۔ تو جو شخص خود اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اپنی زبان کو ذکر سے، اللہ کے نام سے، اللہ کی تسبیح سے تر رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اولاد کے دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہے، ان کی زندگیوں کو مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اسی طرح یہ تسبیح پل صراط سے روشنی اور رفتار کی طرح یہ گزار دے گی، مددگار ثابت ہوگی، کیونکہ جو شخص سخت ترین دن میں کامیاب ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آگے بھی درجات بلند رکھے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، لوگ کچھ بجلی کی رفتار کی طرح سے گزریں گے اور کچھ ہوا کی طرح، کچھ گھوڑے یا اونٹ کی طرح، کچھ گھسیٹتے ہوئے چلتے ہوئے گزریں گے، لیکن جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، خاص طور پر اس تسبیح کا پابند ہوتا ہے جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتا ہے۔ پیارے ناظرین،
اس تسبیح کی ایک خاص بات یہ بھی ہے، جو شخص رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھتا ہے اس کے رات کے مصائب دور کر دیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، وہ رات میں کسی مصیبت پر جاگ جائے یا کسی خوفناک خواب سے بیدار ہو جائے تو جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ رات کے اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے، بے خوابی اور بے چینی کو ختم کر دیتی ہے، دل کو سکون اور اطمینان دیتی ہے۔ وہ شخص جو والدین کی بخشش چاہتا ہے وہ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، جو اپنی اولاد کو مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، جو قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہے، جو رات کی بے سکونی سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو یہ تسبیح آپ کے لیے ہے۔ آپ اسے پڑھنے کا معمول بنا لیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر مشکل کو آسان فرما دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے اتنے درجات آپ کے بلند فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامرانی نصیب فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، آپ نے روزانہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی درود پڑھنے والے کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد یہ کلمات پڑھنے ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضاء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ آپ نے ان کلمات کو لازمی پڑھنا ہے اور کوشش کریں روزانہ ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبصورت نام کی یا غفارو کی ایک تسبیح روزانہ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر مشکل کو دور فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یا غفارو کے صدقے آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اس نام کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، اس لیے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرو کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے گا اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔